لیکن ایک اور موضوع جو بہت اہم ہے، اور اس کو میں نے پہلے چھیڑا تھا لیکن اس کو ختم نہیں کر سکا، اور وہ ہے نظریہ امامت، جماعت عمریہ کا نظریہ امامت و خلافت. اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہم نے کہا تھا کہ شیعہ اور عمریہ میں بلکہ اسلام میں سب سے بڑا اختلاف مسئلہ امامت پر ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ باقی معاملات کو چھوڑیے، صرف اگر آپ جماعت عمریہ کے نظریہ امامت کو جانچ لیجیے، نظریہ امامت کو انالائز کریں کہ وہ کہتے کیا ہیں، تو ان کی بات اتنا گھٹیا ہے، ان کی بات اتنا باطل ہے کہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا نظریہ امامت یہ ہے میرے عزیزو جماعت عمریہ کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں اور اپنے بعد کسی کو امام تعین نہیں کر گئے ہیں، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ میں یہ امام کا تعین آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بھی نہیں بولا، یہ بھی نہیں کہا، تعین بھی نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ میرے بعد تعین کرو، مجھے آپ پہ تسلی ہے، آپ اپنی اکثریت سے یا اپنی اتفاق سے کسی کو خلیفہ بناؤ، یہ بھی نہیں بولا ان کے نزدیک. اور ہم نے یہ بتا دیا آپ کو بہت تفصیل سے کہ یہ تو ایک انہونی بات ہے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. دوسری بات جو ہے میرے عزیزو، وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کا جو بننے کے طریقے یہ ہیں کہ ایک ہے بیعت کے ساتھ، بیعت کے ساتھ. وہ بیعت بھی میں نے پہلے آپ کو دکھایا، وہ اس طرح نہیں ہے کہ پوری امت سے شورا، پوری امت کا شورا مشورہ ہونا ہی، ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی بھی کسی کے ساتھ اگر بیعت کر لیں تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ پچھلا خلیفہ اگلے والے خلیفے کی تعیین کرے. ٹھیک ہے؟ اور تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ تلوار کے زور سے کوئی شخص خلیفہ بنے، تلوار کے زور سے کوئی شخص خلیفہ بنے. اچھا، یہاں پہ ایک فضول شخص نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ صرف قرآن ہے. تو یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے مسلمین میں سے، ٹھیک ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا خلیفہ قرآن مجید ہے. قرآن اور اہل بیت علیہم السلام خلیفہ ہیں، یہ حدیث شریف، حدیث ثقلین ہے. انی تارک فیکم خلیفتین، یہ حدیث صحیح ہے، مخالفین نے روایت کیا، قرآن اور اہل بیت. لیکن قرآن خلیفہ ہے، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. تو یہ قول گنتی میں بھی نہیں آتی. اور یہ اس کے بطلان بھی واضح ہے کہ دیکھیں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، مثلا مسلمانوں کا نزاع ہے، نزاع کا فیصلہ کرو، کون کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمانوں کو احکام نہیں آتے دین کے، کون ان کو سکھاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کی تفسیر مسلمانوں کو نہیں معلوم، کون سمجھاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خلقت کے احوال کیا ہیں، پرانے انبیاء کے احوال کیا تھے، کون مسلمانوں کو سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روز قیامت کیا ہوگا، اس کے کیا احوال ہیں، کون اس کو سکھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شریعت کے جو احکام ہیں مختلف عبادات میں، معاملات میں، مختلف امور میں شرعی احکام ہیں، یہ کون مسلمانوں کو سکھائے گا؟ مسلمان تو شکم مادر سے امور پہ یا صحابہ ان کو شروع سے تو نہیں معلوم تھا، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ تو سب بت پرست تھے، مشرک تھے. تو ان کو کون سکھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے علاوہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم کرتا ہے، مظلوم کا حق ظالم سے کون لے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا ہے، مشرکین کا یا کفار کا، اس کے لیے دفاع کی ضرورت ہے، یہ کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان کا جو خلیفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ تمام امور ان کے بعد ان کے فرائض ہیں کہ وہ انجام دیں. ٹھیک ہے نا، کہ وہ انجام دیں یہ باتوں. تو کون بیوقوف کہتا ہے کہ قرآن یہ سب کرتا ہے؟ قرآن یہ سب کچھ کرتا ہے. قرآن یہ کام نہیں کرتا. قرآن ایک کتاب ہے، قرآن کفار کے پاس بھی پڑھا ہے. امریکہ کے لائبریریوں میں قرآن ہر لائبریری میں پڑھا ہوتا ہے. قرآن کریم ایک صامت کتاب ہے. اس کے اکثر آیات میں اقاویل بہت زیادہ ہیں، احتمالات بہت زیادہ ہیں. قرآن اپنے آپ سے جو ہے ابہام رفع نہیں کرتا، اپنے آپ سے ابہام رفع نہیں کرتا. یعنی اگر قرآن کی تفسیر کی ضرورت ہے تو آپ کو خارج سے مفسر کی ضرورت ہے.
وَإِلَّا قرآن میں اتنے جو اختلاف مفسرین میں ہے بے حساب اختلاف کس لیے ہے؟ کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی قرآن مجید. ٹھیک ہے نا. قرآن کریم نہ اپنے آپ کی تفسیر کرتا ہے، قرآن کریم نہ سنت کی تفاصیل بتاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر سنت میں اختلاف ہو جائے تو قرآن آپ کو بتائے. نہ قرآن کریم میں احکام دین جو دین واجبات ہیں، وضو لینے کا طریقہ، نماز دینے طلاق دینے کا طریقہ، نکاح کرنے کا طریقہ، ان کی تفاصیل قرآن کریم میں موجود نہیں ہے. قرآن کریم کے آیات میں بہت بعض کم احکام موجود ہیں، وہ بھی نہایت غموض کے ساتھ، نہایت پیچیدگی کے ساتھ. ایک آیت ہے مثلا آیے وضو میں کتنا اختلاف ہے مسلمانوں کے درمیان. ٹھیک ہے نا. قرآن کریم اللہ آپ کا بلا کرے، ان میں ہے کہانیاں کچھ ہیں پرانے امتوں کے اور قیامت کے دن کے، لیکن تفصیل کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تفصیل بہت کم ہے. تفصیل آپ کو حدیث سے ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کے کلام سے ملے گا. اب یہ بات حقیقت ہے کہ جماعت عمریہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بہت کم ہیں پرانی امتوں کے متعلق، یا پرانے انبیاء کے متعلق، یا قیامت کے متعلق، یا خلقت کے متعلق، اللہ نے کیسے خلق کیا ہے. ان کے پاس احادیث کم ہے، لیکن ہمارے پاس بہت ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس یہ سارا علم ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی جتنے بھی علمی حاجات ہیں بشر کے پاس یا ہو سکتے ہیں آئندہ جا کر، اس کا رفع کون کرنے والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اوصیاء. قرآن کریم نہیں کرے گا ان باتوں کو. قرآن کریم سب کے پاس پڑا ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کے اندر اتنا اختلاف ہے. قرآن پہ تو سب کا اجماع ہے، لیکن اس کے باوجود سب کا اختلاف ہے. قرآن کریم مسلمانوں پہ حکومت نہیں کرے گا. آپ رکھ دیں قرآن کو، ٹھیک ہے نا، کہ آپ ہمارا ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، آپ حکم چلائیں. کیا قرآن کیا حکم کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. حکم تو آدمی کرے گا، حکم تو آدمی کرے گا نا. اب فوج بنا دیں، بولے اس کا کمانڈر قرآن ہے. یہ کیا مسخرے والی بات. اب ایک فوج بنا دینا، بولا اس کا کمانڈر کون ہے؟ قرآن ہے. وہ قرآن کیا کمانڈ کرے گا؟ بھائی یہ کوئی مذاق کر رہے ہیں، یہ بکواس کر رہے ہیں. فوج کا کمانڈر، ہیڈ آف گورنمنٹ، ہیڈ آف سوسائٹی، مسلمانوں کا امام، مسلمانوں کا پیشوا، مسلمانوں کا معلم کون ہوگا؟ وہ انسان ہوگا، بشر ہوگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ ایک بکواس، یہ فضول آدمی. کیونکہ ان کا دین جو ہے نا جماعت عمریہ کا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کا دین بنتا جا رہا ہے. یوں ہی ضرورت ہوتی ہے یہ اپنے آپ سے بناؤ اور دین پہ چپکا دو. ٹھیک ہے نا. جیسے لانگ ٹی وی سیریز آپ نے دیکھو گے، ان میں بہت سارے لانگ سیریز ہوتے ہیں نا. 10 سال ایک سیریز چلتا ہے، 10 سال فرض کریں ایک سیریز چلتا ہے، ڈرامہ چلتا ہے ٹی وی پہ. وہ ایک ہی کہانی، اس کے کردار میں بہت، وہ لکھنے والے اس میں بہت تبدیلیاں لاتے ہیں ضرورت کے ساتھ، کہ ناظرین کو کیا پسند ہے، مثلا یہ کہانی کو کس طرف لے کے جاؤں. اس میں ہر طرح کی تبدیلی لے کے آتے ہیں. ان کا دین بھی یہی ہے، ایک ڈرامہ ہے. اس میں جو ترمیم کرنے کی ضرورت ہو اپنے سے آپ سے ترمیم کرو. پہلے کہتے تھے کہ ابو بکر خلیفہ، اب کہہ دو کہ قرآن خلیفہ ہے. یہ ایک بالکل احمقانہ بات ہے کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ جانشین ہے. خلیفہ جانشین ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. یہ بات صحیح ہے. بذات خود قرآن کریم مسلمانوں کی امامت نہیں کر سکتا، مسلمانوں کی پیشوائی نہیں کر سکتا. صرف قرآن ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتا. قرآن کچھ بھی نہیں کر سکتا. قرآن ایک کتاب ہے، ثابت کاغذ پہ لکھی ہوئی پڑا ہے. وہ نہ آپ حکومت بنا دیں نا، پاکستان کا پرائم منسٹر کہتے ہیں پرائم منسٹر ہر جاؤ قرآن پرائم منسٹر ہے، یا صدر پاکستان قرآن ہے. یہ کوئی کرنے دے گا آپ کو؟ سب آپ کے منہ پہ تھوک لیں گے کہ بھئی تم بکواس کر رہے ہو، قرآن کی اہانت کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنایا ہے کیونکہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں نا. آپ کو یہ بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا. نبوت حص ہے کسی چیز کا نام میرے عزیزوں. ان لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم. یہ جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں نا، ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت، نبوت ختم ہو چکا ہے. اب کسی وقت انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نبوت کے متعلق مزید تفصیل سے بات کریں گے. ان کو نہیں معلوم کہ نبوت بولتے کس چیز کو ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ انبیاء سے افضل بھی اس امت میں کوئی شخص نہیں ہے، اور نبی جیسا شخص اس امت میں کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اگر ٹھیک ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا. صحابہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی خلیفہ، بلے ہمیں خلیفے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبوت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا.
کیونکہ مسلمانوں کے یہ امور کو تو چلنا ہے. مسلمانوں کے کون سے امور؟ مسلمانوں کو دین سمجھانا، مسلمانوں کو ہدایت کرنا، مسلمانوں کو جن باتوں میں اختلاف ہوتا ہے ان میں قول فصل بتانا، یعنی صحیح بات بتانا کہ کیا مطلب حق ہے، کیا مطلب باطل ہے، اختلافات رفع کرنا. اور اس کے علاوہ مسلمانوں میں جو ظلم ہوتا ہے، مظلوم کا حق ظالم سے لینا، اور کوئی اسلام کے خلاف جو شخص حملہ کرنا چاہے، اسلام کو ختم اس کا دفاع کرنا، ان سب باتوں کا کون چلائے گا؟ ان باتوں کے لیے نبوت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا شخص ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اس کے فعل میں ظلم نہ ہو، اس کے فعل میں ظلم نہ ہو، اور وہ اس کا مطلب ہے عصمت. بہرحال میرے عزیزوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نزدیک نہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنایا ہے، نہ جانشین بنایا ہے، اور نہ یہ کہا ہے کہ میں یہ جانشینی آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اور نہ یہ بولا ہے کہ میں اس لیے جانشین نہیں بنا رہا، خلیفہ نہیں بنا رہا کہ میرے بعد تو کوئی نبی نہیں، یہ مجبوری ہے میری. یہ بھی نہیں بولا ہے نا. یہ تو ان لوگوں نے جھوٹی نسبت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے اس لیے نہیں بنایا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. دلیل لے کیا؟ کس لیے کہتے ہو؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی کام نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے یا اس وجہ سے انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹی بات نسبت دینا، یہ تو خلود فی النار ہے، خلود فی النار کا سبب ہے. ایک شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹی بات نسبت نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی فضول آدمی آ کے یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے، تو ٹھیک ہے، آپ کو یہ علت پتہ ہے، دلیل کہاں؟ کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، نہ حدیث، نہ آیت، نہ روایت، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اب انسان جو ڈرامہ لکھتا ہے نا، وہی ڈرامہ نویس، ناول نویس، اسی طرح ان کا دین ایک ناول ہے، ڈرامہ ہے، لکھتے جاؤ اور دین سے نسبت دیتے جاؤ. بہرحال میرے عزیزوں، تو ان کے جو دو سلسلے تھے خلیفہ بننے کے، ایک بیعت کے ذریعے کوئی خلیفہ بنتا ہے، وہ بیعت بھی ڈیموکریسی نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، پوری امت کا اجماع نہیں ہے اس سے مراد، اس سے پوری اکثریت بھی مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ کسی کے ساتھ بیعت کریں، چاہے ایک شخص کسی کے ساتھ بیعت کرے تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بن جاتا ہے. تو یہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ سیاست ہموار کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ سیاست میں یہی ہوتا رہا ہے، سیاست میں یہی ہوتا رہا ہے. دیکھیں عزیزوں، سیاست میں یہی ہوتا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے کسی کے، مثلا ثقیفہ بنی ساعدہ میں پوری امت تو نہیں تھی، وہاں پہ کچھ لوگ تھے، وہاں انہوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کیا ہے، باقی لوگوں نے بیعت نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ وہ شرعی خلیفہ بن گیا. اب اس کو شرعی بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نہ حدیث ہے، نہ آیت ہے کہ اس طریقہ سے کوئی خلیفہ بن سکتا ہے، بس اسی کو کہہ دیا کہ بس یہی طریقہ کار ہے، زبردستی یہی طریقہ کار ہو گیا نا. کہ سیاست ضرورت ایجاد کی ماں ہے، سیاست شریعت کی ماں ہے. ان کی سیاست جو ہے شریعت کی ماں ہے، صحابہ کی سیاست، خلفاء کی سیاست ان کے دین کی ایجاد کا سبب ہے، اس سے دین بنتا جا رہا ہے. تو پہلا طریقہ کار یہ ہے وہ بیعت. دوسرا طریقہ کار یہ کیا ہوا کہ پہلے والا خلیفہ دوسرے والے خلیفے کو نصب کرے. اس کے لیے بھی کوئی روایت ہے ان کے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ میں کسی کو خلیفہ تعین نہیں کرتا، البتہ اگر کوئی خلیفہ بن جائے وہ اپنے بعد والے خلیفے کو تعین کر سکتا ہے. کوئی ان کے پاس روایت حدیث نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ابو بکر نے عمر کو تعین کیا ہے بلا مشورے کے، بلکہ علی رغم مشورہ. لوگوں نے مشورہ دیا کہ عمر ابو بکر سے کہا کہ تم